بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور حدیث میں موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے۔ جو عورت خاوند کی بغیر اجازت کے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے تیسرے دن بی بی فاطمہ کو لینے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمانے کے لیے کہا، فاطمہ چلیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، آپ میرے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں ہے انکار کرنے کی، پر آپ کی زبان سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے نکلنا نہیں۔ اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا کہ اجازت دیں، انتظار کر لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرا کچا گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے تو حضور کو بیٹھے دیکھا، نظر اٹھی تو آقا کریم نے حضرت علی سے پوچھا، کہا علی گر تم اجازت دو تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضرت علی نے کہا، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی آئیں گے نہیں میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ دعا کیجئے گا، اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اس دوران جو صحابی اپنی بیوی کو کہہ کر گئے تھے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا، 4 گلیوں آگے ان کے والدین کا گھر تھا۔ پیغام آیا کہ تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کوئی ناپ نہیں سکتا۔ بیٹی تک جب یہ پیغام آیا تو اس نے کہا کہ میرا خاوند مجھے پابند کر گیا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا کہ بغیر اجازت نہ جانا۔ کوئی ٹیلی فون بھی نہیں ہے کہ خاوند کو کر لوں، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سے میدان میں جہاد کے لیے گئے ہیں۔ جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا، اس سے کہو اگر خاوند کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا کہ باپ زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ 4 دن گزرے، پھر بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ ہیں رسول کی باتیں ماننے والی عورتیں۔ حضور نے فرمایا، جاؤ پتہ کرو کہ گئی یا نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے، کہا آپ کے قربان جائیں آپ کے فرمان پر، حضور وہ گئی نہیں۔ کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، آقا کریم کے آنسو نکلنے لگے اور کہا کہ جاؤ اسے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کو بھی۔ تو نے خاوند کی اطاعت کی ہے اور تو بخشی گئی۔ حدیث مبارک ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی تھیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پر آئیں، حضور کے سامنے کھڑی ہوئیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے، اور میں نے علی کو راضی کیا، یہ خبر آپ کو دینے آئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تم نے اچھا کیا جو علی کو راضی کر لیا، اگر علی تم سے ناراض رہتے اور تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں تمہارا جنازہ نہ پڑھاتا، کیونکہ تم مولا کائنات کی بیوی ہو۔ پھر فرمایا فاطمہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے پڑھی تھیں، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول جب ہوں گی جب شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔